نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نکاح محبت، قرآن مجید برہان رشید سے ایک سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے انوار و تجلیات ہماری زندگی کے اندر شامل فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں جمعے کی اہمیت، جمعے کی فضیلت، جمعے کی فرضیت اور جمعے کا مرتبہ اور مقام، اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک گفتگو کی گئی۔ یہ جمعۃ المبارک جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت میری امت کی بخشش نہ چاہتا تو میری امت کو جمعہ عطا نہ فرماتا۔ جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت میری امت کی بخشش نہ فرمانا چاہتا تو میری امت کو ماہ رمضان عطا نہ فرماتا۔ گویا یہ سارے بہانے ہیں امت کی بخشش کے۔ کبھی ماہ رمضان دیا جا رہا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کا دن دیا جا رہا ہے، کبھی لیلۃ القدر دی جا رہی ہے، کبھی شب برات دی جا رہی ہے، کبھی کوئی دن دیا جا رہا ہے۔ یہ سارے بہانے ہیں بخشش کے۔ اگر اللہ رب العزت محبوب کی امت کی بخشش نہ چاہتا تو امت کو جمعے کا دن عطا نہ کراتا۔ یہ کتنی اہمیت کا حامل یہ دن ہے، یہ جمعۃ المبارک، اور کتنا تاریخی اس کا مقام ہے۔ اگر ہم انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں، عالم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اقوام عالم کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر جمعے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام آدمیت کے، تمام انسانیت کے باپ ہیں، ان کا جو خمیر گوندا گیا ہے نا،
مٹی اور پانی جو جس دن جمع کیا گیا تھا نا وہ دن جمعے کا تھا. پھر تخلیق آدم، اس مٹی کو گوند کے رکھ دیا گیا. پھر اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کے وجود کو تیار کیا، وہ دن جمعے کا تھا. پھر اس کے اندر جو روح پھونکی، فنفخت فیہ من روحی، وہ دن بھی جمعے کا تھا. اور پھر جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو، ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، قرآن بیان کر رہا ہے آدم کو سجدہ کرو، تو جس دن حکم دیا گیا وہ دن بھی جمعے کا تھا. اور جب فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو جس دن سجدہ کیا وہ دن بھی جمعے کا دن تھا. اور سارے کے سارے، قرآن بیان کر رہا ہے، سارے کے سارے ملائکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، ابلیس کے. باقی سارے فرشتے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے. تو گویا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا دن جمعہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا دن بھی جمعہ ہے. نہ سجدہ کرنے کا دن بھی جمعہ ہے. جو جمعے کے دن سجدہ کرتے ہیں وہ ملائکہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. جو جمعے کے دن سجدہ کرتے ہیں وہ ملائکہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جو جمعے کے دن سجدہ نہیں کرتے وہ شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. وہ شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں ہم نے کس کے طریقے پر عمل کرنا ہے. یہ جمعہ بڑا تاریخی اہمیت کا حامل ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر سجدہ، پھر سجدے سے انکار، یہ سارے معاملات. پھر جنت کے اندر داخل کیا گیا تو جمعے کا دن، جنت سے باہر بھیجا گیا تو جمعے کا دن آدم علیہ السلام. اور پھر حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور جس دن حوا کو پیدا کیا گیا وہ دن بھی جمعے کا تھا. اور پھر جب دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا نا، ایک گندم کا ایک دانہ کھانے کے سبب اللہ نے منع فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. دونوں نے کھانا کھا لیا. یہ اللہ رب العزت کی مشیت تھی. یہ کیا تھی؟ مشیت تھی. انبیاء کی طرف یہ گناہ کی نسبت درست نہیں ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جتنے نبی آئے ہیں وہ معصوم ہیں. گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی مشیت ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس عمل کے بدلے میں کیا کرنا ہے، کیا نتیجہ نکالنا ہے. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اس درخت سے منع کیا گیا. انہوں نے دانہ کھا لیا، گندم کا دانہ تھا، اور انہیں جنت میں رہنے نہیں دیا. اور جو آدم علیہ السلام کی طرف، انبیاء کی طرف گناہ کی معصیت کی نسبت کرتے ہیں، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے جس خدا نے ایک دانہ کھانے پر آدم اور حوا کو جنت میں رہنے نہیں دیا، اور تو منو کھاتا ہے، تجھے جنت میں داخل کیسے ہونے دے گا وہ؟ اور پھر وہ بندہ آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، معاذ اللہ، تو پھر یہ ساری انسانیت، سارے آدمی جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی غلطی کا نتیجہ ہیں. جو غلطی کا نتیجہ ہو وہ ایک غلطی کی نسبت کر رہا ہو. آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر بھیجا گیا حضرت حوا کے ساتھ، تو وہ بھی دن جمعے کا تھا. اور پھر عرفات کے میدان میں ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، ان کی پہچان جو ہوئی ہے، جس دن پہچان ہوئی تھی وہ دن بھی جمعے کا تھا. اس کی اہمیت کیا ہے میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس جمعے کے دن کی اہمیت کیا ہے. پہچان جمعے کے دن ہوئی، اور جس دن
حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا، دن جمعے کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی وہ دن جمعے کا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم پر جو نار گلزار ہوئی ہے، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اور جس دن حضرت ابراہیم کو خلیل کا لقب ملا ہے، کیا خلیل، اے ابراہیم تم میرے خلیل ہو، جس دن اس لقب سے نوازا گیا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو میرا دوست ہے، جگری دوست ہے، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اور پھر جب بنیاد کعبہ رکھی گئی دونوں باپ بیٹے نے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جس دن کعبے کی بنیادوں کو اٹھایا گیا وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ اور پھر جس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے آگے کیا کہا کہ ابا جان آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے نا وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ وہ قربانی کا دن بھی وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو انبیاء کی تاریخ جمعے کی اہمیت کیا ہے؟ جب بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر پھینکا تھا نا، تو جس دن اس کنویں سے انہیں نجات ملی وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یہ جو اکثر نسبت کی جاتی ہے نا کہ اندھے ہو گئے تھے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، جدائی میں رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ اندھا ہونے کی نسبت، بینائی جانے کی نسبت یہ انبیاء کی طرف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اندھا ہونا ایک عیب ہے، اندھا ہونا ایک عیب ہے، اور انبیاء عیب سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے آنکھیں سفید ہوگی، اور قرآن نے بھی یہی لفظ سفیدی کے استعمال کیے ہیں، قرآن نے سفیدی کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ آنکھیں سفید ہوگی۔ اور جب ان کی وہ آنکھوں کی سفیدی دوبارہ نور کی شکل میں واپس آئی تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، امتحان ہوا، اور ایک مدت تک وہ بیمار رہے۔ جسم کی کیا حالت ہوئی، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، طرح طرح کی روایات بیان کرتے ہیں، وہ بھی میں تصحیح کر دیتا ہوں کہ معاذ اللہ ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، یہ ہو گیا، یہ بھی ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ بس وہ بیمار ہوئے، بیماری کو انتہا کو پہنچے، بیماری کی انتہا کو پہنچے، اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ جب ان کو صحت ہوئی، تو جس دن صحت ہوئی نا وہ دن بھی جمعے کا تھا۔ تو کسی شخص نے آ کر پوچھا ایوب کون سے ایام بہتر تھے، یہ صحت والے دن یہ بہتر ہیں یا بیماری والے ایام بہتر تھے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا وہ بیماری والے ایام بہتر تھے۔ ہر روز صبح اور شام میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا ایوب بتا اب تیرا کیا حال ہے،
سبحان اللہ. اصل میں تو جب یار کی ملاقات ہوتی ہے پھر ہی سب کچھ ملتا ہے نا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا یہ جسم کی بیماریاں یہ تکالیف کیا ہیں؟ وہ بیماری والے دن اچھے تھے جب صبح ہوتی تھی میرا رب میرا یار مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، اور جب رات ہوتی تھی تو میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا ایوب اب بتا اب تیرا کیا حال ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جس دن صحت ہوئی وہ جمعے کا دن تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو مطالعہ کریں. فتح مکہ ہوا دن جمعے کا، بدر کا میدان ہوا دن جمعے کا. پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ولیوں کے امام ہیں ان کی شہادت ہوئی تو دن جمعے کا، اور شہیدوں کے امام سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی تو دن جمعے کا. اور پھر آخر میں ایک بات کرتا ہوں، جب سور پھونکا جائے گا نا صبح کے وقت تو وہ دن بھی جمعے کا ہوگا، اور جب قیامت آئے گی تو وہ دن بھی جمعے کا ہوگا. یہ اتنی اہمیت ہے اس دن کی، جمعے کے دن کی، اور ہم نے اس دن کو ضائع کرنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو جو دن دیے ہیں نا وہ دن تھے ہفتے اور اتوار کا. یہودیوں کے لیے دن ہفتے کا یوم السبت جسے کہتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر آپ اس پورے دن کے بارے میں پڑھیں یوم السبت. یہ دن یہودیوں کا دن ہے، انہوں نے اپنی عبادت کے لیے چنا. اور اتوار کا دن عیسائیوں نے اپنی عبادت کے لیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت جس دن کر رہی ہے وہ اتوار کے دن ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے امتیوں کو جمعے کا دن دیا. یہ ہفتہ اور اتوار یہ یہود و نصارہ کا چنیدہ ہے، ان کا انتخاب کردہ دن ہے. ہفتہ اور اتوار ان دو دنوں کو یہود و نصارہ نے چنا ہے، اور جمعے کا دن امت کے لیے اللہ رب العزت نے چنا ہے کہ میرے محبوب کی امت کے لیے جو دن ہونا چاہیے وہ جمعے کا دن ہونا چاہیے. یہ وہ دن ہے جو چنا گیا ہے امت محمدیہ کے لیے، جمعے کا دن چنا گیا ہے عبادت کے لیے. اسی لیے قرآن پاک کے اندر جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یعنی کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو. کس دن؟ جمعے والے دن چھوڑ دو، اس دن تجارت نہیں کرنی. جو تھوڑا سا ایک تاریخ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو. ہفتے کے دن یہودیوں پر کاروبار کرنا حرام تھا، وہ اس دن کاروبار نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا کاروبار کیا تھا؟ یہودیوں کا کاروبار یہ تھا کہ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان مچھلیوں کو وہ فروخت کرتے تھے. یہ ان کا کاروبار تھا. اور اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو پکڑنا نہیں ہے، ان کا شکار نہیں کرنا، ان کا شکار نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ایک عظیم پیغمبر حضرت یونس وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے اور 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے. کون؟ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کے نبی اور پیغمبر. 40 دن مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، کوئی خوراک نہیں، کوئی آکسیجن نہیں، لیکن وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہے. اور جس دن وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے نا وہ دن جمعے کا تھا، وہ دن جمعے کا تھا. تو اب جمعے کا دن تھا جس دن باہر آئے، تو اگلا دن ہفتے کا تھا. تو اب کیا ہوتا تھا، وہ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا نا، وہ مچھلی ہر ہفتے کو
ایک کنارے پر آتی، سمندر کے کنارے پر آتی، اور ساری مچھلیاں اس مچھلی کی زیارت کے لیے، اس مچھلی کی زیارت کے لیے ساری جمع ہوتی، اور جب ایک مقام پر جمع ہو جاتی تو یہ یہودی شکار کرتے، تو اللہ رب العزت نے ان پر شکار کو حرام کر دیا کہ یہ میرے ایک پیغمبر کو اپنے پیٹ میں رکھنے والی مچھلی کی زیارت کے لیے آتی ہیں، اور تم ان کو شکار کرتے ہو، ان کا شکار کرنا حرام ہے، ان کا شکار کرنا حرام کر دیا ہے اللہ رب العزت نے، کہ جو مچھلی میرے ایک نبی کو، میرے ایک پاکیزہ بندے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھے، اور جو اس مچھلی کی زیارت کے لیے آتی ہیں مچھلیاں، ان کو تکلیف دینا، شکار کرنا اللہ کے نزدیک یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ اور جس قبر کے اندر اللہ کا ولی لیٹا ہو، اللہ کا ولی لیٹا ہو، اور جو لوگ اس ولی کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ اس لیے یوم السبت کو اس شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہفتے کے دن شکار کو حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا نا، وہ کنارے پر آتی اور ساری مچھلیاں اکٹھی ہو کر اس مچھلی کی زیارت کے لیے آتی۔ یہ جمعے کی اہمیت ہے۔ اور پھر آج دیکھیں، آج بھی جمعہ ہے، اور 2020 کا آخری جمعہ ہے، 2020 کا جو عیسوی سال ہے نا، عیسوی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2020 سال ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں گئے ہوئے۔ یہ عیسوی سال ہے، اور مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور بولو نا یار، محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ اختتام ہوتا ہے۔ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحج پر اختتام ہوتا ہے۔ یہ عیسوی سال کا آخری جمعہ ہے، یعنی کہ سال گزر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور جمعہ آخری جمعہ آ رہا ہے۔ یہ ہمیں دعوت فکر ہے، دعوت فکر ہے کہ ایک سال اور بیت گیا، ایک سال اور گزر گیا، اور ایک سال گزر گیا ہے۔ دعوت فکر ہو رہی ہے، دعوت سوچ ہے کہ تم سوچو کہ سال ایک اور زندگی سے نکل گیا ہے، یہ سال ہمارا کیسے گزرا ہے، کیا کھویا ہے ہم نے، کیا پایا ہے اس سال کے اندر، کتنی عبادت کی ہے، کتنے اللہ رب العزت کی حکم کو مانا ہے، کتنی اس کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ یہ دعوت فکر ہے۔ اور پھر آپ تھوڑا غور کریں، یہ 2020 ساری مخلوق کے لیے بالعموم، ساری مخلوق کے لیے بالعموم، اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص کتنا سخت سال تھا، یہ کتنا سخت سال۔ امت مسلمہ کے لیے حج بند کر دیا گیا، کعبے کی طواف کو بند کر دیا گیا، کعبے کی زیارت کو بند کر دیا گیا، مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا۔ اس سے بڑا اور کڑا وقت کیا ہو سکتا ہے امت مسلمہ کے لیے؟ مسجدوں کو نمازوں کے لیے بند کر دیا گیا، اور جماعتوں کا اہتمام بند کر دیا گیا، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، کاروبار بند کر دیے گئے۔ یہ سارا، اور پھر کثرت کے ساتھ علماء کو اٹھا لیا گیا اس سال کے اندر۔ آپ دیکھیں نا کتنے علماء اس سال کے اندر، علماء و مشائخ جو علم کے پہاڑ، معرفت کے سمندر تھے، ان کو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا ہے۔ یہ 2020 کتنا سخت سال تھا۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم نیو ایئر نائٹ مناتے پھریں۔ سال کے گزرنے پر کوئی عقل مند بندہ خسارے پر بھنگڑے نہیں ڈالتا۔ جب اس کو نقصان ہو رہا ہو نا، تو اپنے نقصان پر کوئی انسان خوشیاں ڈھول نہیں بجاتا۔ کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو سال گزرنے، ایک سال اور کم ہوا ہے نا ہماری زندگی سے، ایک سال اور کم ہوا ہے، اور پھر اگلا دن آئے گا، ہر آنے والا دن زندگی سے، ہر آنے والا لمحہ زندگی سے کم ہو رہا ہے،
اور جب سرمایہ کم ہو رہا ہو، حیات کم ہو رہی ہو، زندگی کم ہو رہی ہو، تو عقل مند بندہ اس کا خوشیاں مناتا ہے یا اس کا غم کرتا ہے؟ اور کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ زندگی کم ہو رہی ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ خوشی تو وہ منائے نا کہ جس نے اپنے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پورے کر لیے ہیں، وہ سرخ رو ہو کر جا رہا ہے، وہ خوشی منائے تو اس کا منانا بنتا ہے۔ جب ساری زندگی گناہ میں گزرتی ہے، زندگی کے لمحات گناہ میں گزر رہے ہیں اور انسان خوشیاں منا رہا ہے، تو یہ 2020 کا جمعہ یہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم نے یہ سال کتنا کڑا گزارا ہے، کتنی نافرمانی میں گزارا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، اور پھر بگڑا کچھ نہیں، بگڑا کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت اتنا رحمان و رحیم ہے، اپنے محبوب کی امت پر ایسا فضل فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے امتیوں، ہماری رحمت کے دروازے اتنے وسیع ہیں، ہماری اتنی رحمت وسیع ہے کہ اگر ایک معاملہ ہو گیا ہے، کوئی معاملہ نہیں، اگر 2020 کا سال ختم ہو رہا ہے اور تمہیں جمعہ دے رہا ہوں تو 2021 کا جو سال آغاز ہوگا اس کا پہلا دن بھی جمعہ ہوگا۔ جو پہلا دن آئے گا نا 2021 کا جو پہلا دن آ رہا ہے 1 جنوری، وہ بھی جمعے کو آ رہی ہے، وہ بھی جمعے کو آ رہی ہے۔ اس جمعے کو توبہ کر لیں تاکہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور جب اگلا جمعہ آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں اور آئندہ عہد و پیمان کریں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نے ہمیں پہلا دن سال کا جمعے کا دیا ہے، اور اس جمعے کے دن کا صدقہ جب تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جب تو اپنے دیدار کو عام کرتا ہے، تو اس دن کا صدقہ، جمعہ المبارک کا صدقہ آئندہ سال ہمارے لیے برکت والا سال بنا دے۔ یہ ہم نے اہتمام کرنا ہے اس جمعے سے بھی، اور آئندہ جمعہ المبارک سے بھی اہتمام کرنا۔ آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے وہ 2021 کا پہلا دن ہے، اور پہلا دن بھی جمعے سے ہو رہا ہے، 1 جنوری۔ چاہے جائے کہ اس دن میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں، چاہے جائے کہ ہم اس دن سڑکوں پر گھومیں اور طرح طرح کی واہیات باتیں کریں، عمل کریں، اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ شکر ادا کریں۔ یا اللہ تو نے جمعے کا دن دیا ہے، نیا سال دیا ہے، اور ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور تو سے توفیق مانگتے ہیں کہ آئندہ تو ہمیں اپنی اطاعت کی، اپنی فرما برداری کی، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اور ہمیں اس بات پر عہد کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جو جمعہ اگلا سال شروع ہو جائے گا تو پتہ نہیں زندگی کا نا کیا معاملے ہیں، کیا معاملے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان زمانے کی قسم، صرف زمانے کی قسم نہیں، والعصر غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، غیر محسوس، یہ اس کا معنی ہے۔ زمانہ گزرتا ہے نا، لیکن اس کے گزرنے کا ہمیں احساس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی مثال دیتا ہوں، انسان کے بال، جو سر کے بال ہیں وہ بڑھتے ہیں، انسان کے سر کے بال، جسم کے بال بڑھ رہے ہیں لیکن غیر محسوس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے۔ ناخن بڑھتے ہیں ہمارے، محسوس کرتے ہیں ہم ناخن بڑھتے ہوئے؟ نہیں، غیر محسوس طریقے سے ناخن بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح ناخن بڑھ رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے، اور جس طرح بال بڑھ رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے، اسی طرح زمانہ گزر رہا ہے غیر محسوس، انسان محسوس ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں بچپن ہوتا ہے، جب تک بچپن ہے ہمیں محسوس نہیں یہ بچپن ہے، جب بچپن گزر جاتا ہے، جوانی آتی ہے نا، تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے بچپن گزر گیا، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے جسم کے اندر، پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب جوانی، جب جوانی ہوتی ہے پھر نہیں محسوس ہوتا، جب جوانی گزر جاتی ہے تو پھر اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے کہ جوانی اب گزر گئی ہے، اور جب موت آتی ہے نا تو پھر احساس ہوتا ہے کہ زندگی گزر گئی ہے، اور اس وقت انسان بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔
بہت تاخیر میں ہو چکا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ 5 چیزوں سے 5 چیزیں گزرنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانے. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے. نبی پاک نے فرمایا ہے انسان کو چاہیے کہ 5 چیزیں گزرنے سے پہلے اس کو احساس ہونا چاہیے, اس کو غنیمت جانے. پہلی بات کیا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو وہ غنیمت جانے. جب بیماری آتی ہے نا پھر صحت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ صحت کی اہمیت کیا ہے, تندرستی کی اہمیت کیا ہے. تو بیماری سے پہلے صحت, تنگ دستی آنے سے پہلے فراغ دستی کو غنیمت جاننا چاہیے. بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جاننا چاہیے. موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے. موت آنے سے پہلے اور مصروفیت آنے سے پہلے فراغت کو غنیمت جاننا چاہیے. فراغت کو, انسان فارغ ہے تو وقت ضائع کر رہا ہے, گپے مار رہا ہے, بیہودہ باتوں میں مشغول ہے. اور آج کل کا دور تو سارا وقت جو ہے نا وہ اس پہ گزرتا ہے, موبائل پہ سارا وقت اس پہ گزرتا ہے. اور حدیث پاک ہے نبی پاک نے فرمایا کہ مصروفیت سے پہلے جو فراغت کا وقت ہے اس کو غنیمت جانو. جب آپ مصروف ہو جاؤ گے تو پھر وہ فراغت والا وقت نہیں ملے گا. اللہ نے فراغت دی ہے آپ کو, نان نفقے سے فراغت دی ہے, آپ کا مال پورا رہا ہے, بچوں کا خرچہ پورا رہا ہے, پیسے مل رہے ہیں, تو آپ اس کو غنیمت جانو اور آپ یہ وقت جو فارغ ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارو. لیکن ہمارا وقت جو فراغت کا وقت ہے وہ بیہودہ باتوں میں, اور علماء نے محدثین نے منع کیا ہے. انسان کو دھیان رکھنا چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس کس طرح ہم اپنا وقت فراغت والا گزارتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور میں اگر دریا میں نہر میں نہا رہا ہوں, غسل کر رہا ہوں, تو اس وقت مجھے اپنا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف کرنا چاہیے, مغرب کی طرف کرنا چاہیے. اس طرح کے سوال. نہر کے اندر, دریا کے اندر میں اگر غسل کر رہا ہوں, نہا رہا ہوں, تو مجھے اپنا رخ, اپنے چہرہ جو ہے وہ مشرق کی طرف کرنا چاہیے, مغرب کی طرف کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا یہ بیہودہ سوال ہے. شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی نا, جب تم نہر میں نہا رہے ہو کوئی پابندی نہیں ہے اپنا منہ تم نے کس طرف کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اپنا رخ جو ہے نا, اپنا چہرہ جب اپنے کپڑوں کی طرف کرنا چاہیے جو تم نے اتار کرنا باہر رکھے ہوئے ہیں, تاکہ کوئی اٹھا کر نہ لے جائے. اس طرح کے بیہودہ سوالوں کے اندر ہم الجھے ہوئے ہیں. اپنی زندگی کے قیمتی ایسے سوالوں کے اندر گزار رہے. اب میں اپنا دھیان سارا کپڑے کی طرف رکھ, کوئی تیرے کپڑے اٹھا کر نہ لے جائے. یہ زندگی گزر رہی ہے. والعصر, اللہ فرماتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم. بڑھاپا آتا ہے, پھر جوانی کا احساس ہوتا ہے, جوانی آتی ہے, پھر بچپن کا احساس ہوتا ہے, موت آتی ہے, پھر زندگی کا احساس ہوتا ہے. اور اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں اسرائیل سے کہ ہر بندہ جو آتا ہے وہ آنے سے پہلے اپنی اطلاع دیتا ہے. اسرائیل تو اچانک آ جاتا ہے. ایک بندے نے شکایت کی اسرائیل سے, ملک الموت سے, کہ تو بغیر اطلاع کے, بغیر بات کہے, بغیر اجازت تو آ جاتا ہے, ہمیں اطلاع بھی نہیں دیتا کہ تو آ رہا ہے. تو چاہیے تو یہ تو آنے سے پہلے اطلاع دے, اور انسان آنے سے پہلے اطلاع دیتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, تو بغیر اطلاع کے آ جاتا ہے. تو اسرائیل نے کہا میں اطلاع دیتا ہوں لیکن آپ محسوس نہیں کرتے. میں اطلاع دیتا ہوں, جب بیماری آتی ہے نا تو میری طرف سے یہ پیغام آتا ہے, اطلاع آتی ہے, یہ تمہاری اطلاع ہوتی ہے کہ میں آنے والا ہوں. جب کمزوری آتی ہے جسم کے اندر تو اسرائیل کی طرف سے یہ اطلاع ہوتی ہے کہ اب طاقت کے دن گئے, اب کمزوری کے دن آ رہے ہیں, اب ضعف کے دن آ رہے ہیں. اور جب انسان کے جسم کے اندر, داڑھی کے اندر, سر کے اندر سفید بال آتے ہیں نا,
تو یہ سفید بال بھی اسرائیل کا پیغام ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیغام ہی نہیں ملا، پیغام ہی نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت سے پہلے اپنی حیات کو غنیمت جانو۔ اور یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت بڑے مفسر اور حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں صرف بسم اللہ کی تفسیر لکھوں نا، صرف بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو 10 اونٹ اس کا وزن اٹھائیں، اتنا بڑا علامہ ہے، اتنا بڑا علامہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو زندگی گزر رہی ہے نا، اس کا سبق ایک بزرگ سے لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے حاصل کی ہے۔ برف بیچنے والا جو ہے نا، جو برف کا اڈا لگا کے فروخت کر رہا ہوتا ہے نا گرمی کے دنوں میں، تو اس کی زندگی کا سرمایہ کس طرح پانی کے قطروں کی صورت میں بہہ رہا ہے، اور وہ سرمایہ کم ہو رہا ہے۔ ہر آنے والا لمحہ اس کی زندگی کا سرمایہ کم کر رہا ہے، اس کی برف کا سرمایہ کم کر رہا ہے۔ ایک ایک قطرہ اس برف کو پگھلا رہا ہے، تو وہ اعلان کر رہا ہے مجھ پر رحم کرو، مجھ پر کرم کرو، میری زندگی کا سرمایہ وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو جس طرح برف پگھل رہی ہے اور اس کی وہ سرمایہ کم ہو رہا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ لمحات گزرتے رہے ہیں، گھنٹے اور دن گزر رہے ہیں، اور اس کی زندگی سے اس کا جو سرمایہ ہے وہ کم ہو رہا ہے، اس کی حیات کم ہو رہی ہے۔ اور سب سے قیمتی سرمایہ جو اللہ رب العزت نے نعمت عطا کی ہے انسان کو، وہ اس کا وقت ہے، اس کا وقت ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں نا، مٹھی کے اندر ریت لینا، تو جس طرح مٹھی سے ریت سرکتی ہے نا، خشک ریت اگر مٹھی کے اندر لیں تو وہ ریت سرکتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی سے اس کی زندگی کے لمحات حیات کھسک رہی ہے، سرک رہی ہے۔ اور جب انسان مٹھی کھولتا ہے تو سوائے چند ذرات کے جو اس کے نمی کی وجہ سے اس کے ہاتھ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ رہ جائیں گے، باقی ساری کی ساری ریت سرک چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو علم ہوتا ہے نا کہ میری زندگی رہ کتنی گئی ہے، تو اس وقت زندگی گزر چکی ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، امانت دی ہے، اور ہم اس امانت کو ضائع کر رہے ہیں، لاجانی باتوں میں، غیر ضروری باتوں میں، دنیا کے معاملات میں، یہ سارا اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اور کل قیامت کے روز اللہ، نبی پاک نے فرمایا، حدیث پاک ہے، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت حیات کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی۔ تین چار سوال اللہ رب العزت انسان سے کرے گا۔ ایک اس کی زندگی کے بارے میں کہ میں نے تمہیں حیات دی تھی، بتاؤ کیسے صرف کی ہے۔ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، بتاؤ تم نے طاقت کا استعمال کہاں کیا ہے۔ میں نے تجھے مال دیا تھا، بتاؤ تو نے اپنا مال کہاں خرچ کیا ہے۔ میں نے تمہیں وقت دیا تھا، بتاؤ تم نے اپنا وقت کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ چاروں سوال کل قیامت کے روز اللہ رب العزت جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی طاقت کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کی قوت کے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں طاقت دی تھی تو غریبوں پر ظلم کرتے رہے ہو، یا جو مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کرتے رہے ہو۔ میں نے تمہیں وقت دیا تھا، بتاؤ اللہ کی عبادت کرتے، میری عبادت کرتے رہے ہو یا شیطان کی فرما برداری کرتے رہے ہو۔ یہ سوال ہوں گے، اور ہم اپنا سارا وقت برباد کریں۔ اور کل اگر آپ سوچیں، کل 2020 شروع ہوا تھا، تھوڑا دوڑائیں نا اپنے ذہن کو۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جو پچھلا جو یہ سال شروع ہوا تھا، تو میں نے ابتدائی سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی گفتگو کے ساتھ شروع کیا تھا۔ یہ کل کی بات ہے اور سال پورا بیت گیا ہے۔ اور اسی طرح جب آخری وقت نزع کا وقت آئے گا، اور حدیث پاک ہے نا کہ جب انسان پر نزع کا وقت آتا ہے نا، تو اس کی ساری زندگی وہ چاہے 1000 سال پر محیط ہے، 1000 سال پر محیط ہے، یعنی اس کی 1000 سال 2000 سال زندگی ہے،
جتنی اس نے زندگی گزاری ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نزع کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو ایک لمحے کے اندر اس کی ساری زندگی کی فلم اس کے سامنے دہرا دی جاتی ہے. ایک لمحے کے اندر پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک جتنا اس نے وقت گزارا ہے نا، ایک لمحے کے اندر اللہ رب العزت اس کی فاس کر کے نا، جب ہم ریموٹ کے ساتھ ٹی وی کو فاس کرتے ہیں نا، تو وہ چند لمحوں کے اندر آپ 2 گھنٹے کا پروگرام چند لمحوں کے اندر دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت جب آخری وقت آتا ہے تو 1000 سالہ زندگی، 2000 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، ایک لمحے کے اندر اللہ رب ساری زندگی دکھا دیتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہے. تو میری بارگاہ میں آ رہا ہے تو کیا لے کر آ رہا ہے. یہ اللہ نے زندگی دی ہے. اور حضرت مولانا روم مست بادہ قیوم، آپ نے ایک حقائق بیان کی ہے اور ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. آپ فرماتے ہیں علماء کا، صوفیاء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ حقائق کے ساتھ، مثال کے ساتھ وہ بات سمجھاتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ بات ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے. حضرت مولانا روم مست بادہ قیوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا معاملہ کیا ہے، کس طرح یہ معاملے گزر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بکاری، بھیک مانگنے والا، وہ ایک دن ایک بادشاہ کے محل میں پہنچا. اس کی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، لوگ اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اس کے حسن و جمال کی باتیں کر رہے ہیں، اس کی سخاوت کی چرچے کر رہے ہیں تاکہ ان کو انعام ملے. اور یہ بکاری داخل ہوا تو اس نے بادشاہ کو ایک آئینہ پیش کیا، شیشہ پیش کیا تحفے کے طور پر. بادشاہ نے آئینہ لیا، دیکھا، اپنا چہرہ دیکھا، خوش ہوا. تو مجلس برخاست ہوئی تو اس نے کہا اس بکاری سے، فقیر سے، کہ تو نے ایک قیمتی تحفہ دیا ہے، تو نے مجھے میرا چہرہ دکھایا ہے، تو تیرے لیے حکم یہ ہے. اپنے سارے کرندوں کو حکم دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک اس کے پاس وقت ہے، اس کے لیے محل کے سارے دروازے کھول دو اور سارے خزانوں کے دروازے کھول دو. جو یہ چاہے ساری رات اکٹھا کرے، سونا چاندی ہیرے جواہرات اکٹھے کرے، اور جب فجر کا وقت ہو نا تو یہ لے کر سارے دروازے بند کر دیے جائیں، اسے باہر نکال دیا جائے. جو کچھ یہ اکٹھا کر سکتا ہے یہ رات کے حصے کے اندر یہ عشاء سے لے کر فجر تک یہ اکٹھا کر لے، اور جو اکٹھا کیا ہے اسے اجازت ہے جتنا سونا اٹھا سکتا ہے، جتنے ہیرے جواہرات اٹھا سکتا ہے یہ لے جائے، اس کے ہوں گے. حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہوئی تو وہ بکاری، وہ فقیر، وہ اس کے لیے محل کے دروازے کھلے. تو اب وہ محل کے اندر داخل ہوا تو محل کا جو نقش و نگار تھا، جو زینت تھی، جو وہاں کے معاملات تھے، طرح طرح کی قالین بچھے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، مخملی بستر لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی تصاویر لگی ہوئی ہیں. تو ساری چیزوں کو دیکھتا رہ گیا. وہ دیکھ کر وقت پاس ہوتا رہا. اور پھر محل کے خاص کمروں، خزانوں کو دیکھا. خاص کمروں کے اندر داخل ہوا تو مخملی بستر بچھے ہوئے ہیں. تو اس نے ایک بستر پر ہاتھ رکھا، اتنا نرم بستر تھا، تو اس کے اوپر بیٹھا، اسے نیند آئی، سو گیا. تو جب سویا نا، وہ سو رہا ہے اور اس کے مقدر اس پر رو رہے ہیں، اس کے مقدر اس پر، اس کے نصیبے اس پر رو رہے ہیں. اور ابھی وہ سو رہا ہے مخملی بستر پر، تو اتنی دیر میں مسجد کے مینارے سے اذان کی، فجر کی اذان ہوئی. کرندے آگے کہ اب اٹھو اور باہر چلو. اس نے کہا میں نے تو ابھی سونا اکٹھا کرنا ہے، ابھی میں نے مال اکٹھا کرنا ہے، یہ تو رات بھی بیت گئی. آپ نے انہیں کہا کہ بس حکم یہ تھا کہ عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک ہے، اور تم نے اپنا سارا وقت دیکھنے میں، مال دیکھنے میں، دنیا کے نقش و نگار دیکھنے میں گزار دیا ہے، اور پھر تھوڑا وقت بچا تھا وہ تو نے سو کر گزار دیا ہے. اب تیرے لیے اس خزانے سے کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں بس انسان بھی یہی خسارہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے زندگی دی ہے، حیات دی ہے، اسے زیست دی ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر تو دنیا کے اندر جا، میرا ذکر کر، عبادت کر، ریاضت کر، اس دنیا کو دیکھ، اللہ کی عبادت کر، نمازیں پڑھ، ہر طرح کے نیک عمل کر. یہ سونا چاندی نیکی کا اکٹھا کر کے تو فجر کے وقت، یعنی کہ جب تیرے
آخری وقت ہوگا تو میرے پاس آ جا اور سارے خزانے جب لے کر آئے گا وہ تیرے ہوں گے، اس کا اجر ملے گا تمہیں۔ اور انسان دنیا کے اندر آتا ہے، دنیا کے نقش و نگار کے اندر اپنا وقت گزار دیتا ہے، اور جب تھوڑا وقت بچتا ہے تو وہ سو کر گزار دیتا ہے۔ یہ ہماری مثال ہے جو ہم دنیا کے اندر رہ کر یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگلے ہفتے سے، اگلے جمعے سے 2021 کا آغاز ہوگا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا پھر 2021 بھی گزر گیا، اور پتہ نہیں کہ 2021 کیسا گزرے گا۔ لیکن جمعے کا دن جو ہے نا، یہ ایک اشارہ ہے، ایک راز ہے امت مسلمہ کے لیے، ایک سر ہے امت کے لیے کہ ہم 2021 کا پہلا دن تمہیں جمعہ دے رہے ہیں، پہلا دن تمہیں جمعہ دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ رحمت لوٹتے ہو کہ نہیں۔ اس آنے والے جمعے کے روز اگلے سال کی بہتری کے لیے تم میری بارگاہ میں دعائیں کرتے ہو کہ نہیں کرتے، یہ تم پر منحصر ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روبے منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ یہ 2021 کا پہلا دن 1 جنوری جمعہ، یہ ایک راز ہے امت مسلمہ کے لیے، ایک سر ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اگر تم یہ سال بہتر چاہتے ہو تو تمہارے لیے جمعے کا دن رکھ دیا گیا ہے۔ اس دن آ کر میرے گھر میں آ جاؤ، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اور ایک گھڑی میں نے ایسی رکھی ہوئی ہے جمعے کے روز، نبی پاک نے فرمایا کہ جمعے کے روز ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ انسان جو بھی حلال طیب چیز اللہ کی بارگاہ سے سوال کرتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ہم اگلے سال کا آغاز اپنی بہتری کے لیے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہوئے، اپنی بہتری کے لیے، اور ایک اپنا نصاب بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں ہم ایک سال کے لیے کہ ہم نے اپنا وقت کس طرح گزارنا ہے، صبح کیسی ہونی ہے ہماری، کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، زور کیسے پڑھنی ہے، عصر کیسے پڑھنی ہے، اور جو پچھلی نمازیں ان کو کیسے ہم نے اقضاء کرنا ہے۔ یہ دعوت فکر ہے، ہر آنے والا سال، ہر آنے والا دن یہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، کیونکہ یہ زندگی سے کم ہو رہا ہے نا۔ اور کوئی بھی عقل مند جب اس کی زندگی کم ہو رہی ہو تو وہ زندگی کم ہونے پر خوشیاں نہیں مناتا۔ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں جو سڑکوں پر گھومتے ہیں، سال ختم ہے، نیو ایئر نائٹ منائی جا رہی ہے۔ یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے، عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہے یہ۔ اگر آپ اس پر غور کریں تھوڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ تو میری بات انشاءاللہ آپ قبول کریں گے کہ یہ عقل مند انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس دن کیا حرکتیں کرتے ہیں یہ نیو ایئر نائٹ کو۔ یہ مسلمانوں کا پہلی بات تو یہ مسلمانوں کا نیا سال ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو پھر آپ یہود و نصارہ کی رسم کر رہے ہیں، ان کے دنوں کو منا رہے ہیں، انہوں نے کبھی آپ کا دن نہیں منایا۔ اور ہمارے اندر اتنی غیرت بھی نہیں کہ ہم اپنا دن منائیں، کسی اور کا دن نہ منائیں، جبکہ اللہ ہمارا اپنا ہے، رسول ہمارا اپنا ہے، کتاب ہماری اپنی ہے، شریعت ہماری اپنی ہے۔ کم از کم انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے نا کہ ہم کس کا دن منا رہے ہیں۔ تو یہ آنے والا دن یہ سڑکوں پر گھومنے کا دن نہیں ہے، نیو ایئر نائٹ کا دن یہ سڑکوں پر گھومنے کا دن نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا دن ہے، معافی مانگنے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا دن ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے 2020 جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے، یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ تو ہر وقت رحم کرنا چاہتا ہے، فضل کرنا چاہتا ہے، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کرونا کا جو مسئلہ ہے، پھر آگے جو وائرس آ رہے ہیں، آپ دن رات آپ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ اس سے بھی سخت وائرس آ رہے ہیں، عذاب آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو کیوں نہ اپنے رب کے حضور جو زندگی دینے والا ہے، جو حیات دینے والا ہے، جو کرم کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں اور ان ساری چیزوں سے معافی مانگتے ہوئے نئے سال کی عافیت اور سلامتی کی دعا کریں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔